غزہ میں اسرائیل کی قیامت خیز بمباری۔ ایک دن میں 80 معصوم جانے خواہ، خواتین، بچے اور مریض بے یار و مددگار۔ ناظرین، غزہ کی راتیں ایک بار پھر خون میں نہا گئی۔ زمین پر قیامت، آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ خواتین کی چیخیں، بچوں کی سسکیاں اور دنیا خاموش تماشائی۔ اسرائیل کی تازہ بمباری میں غزہ کے 80 معصوم شہری ایک دن میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کیا دنیا اب بھی خاموش رہے گی؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں غزہ کی خوفناک اور دل دہلا دینے والی صورتحال۔ غزہ، جہاں آج بھی موت کی بارش ہو رہی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے تازہ ترین بمباری نے انسانی المیہ کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ جمعرات کے روز اسرائیل کی فضائی حملوں میں صرف ایک دن میں 80 فلسطینی شہری جاں بحق ہو گئے۔ فلسطینی طبی حکام کے مطابق مرنے والوں میں زیادہ تر خواتین اور معصوم بچے شامل ہیں۔ خان یونس میں واقع ناصر اسپتال کے ذرائع کے مطابق صرف اس شہر پر ہونے والے شدید فضائی حملوں میں 64 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ بے شمار لوگ شدید زخمی ہیں، جن کی زندگیاں موت و زندگی کی کشمکش میں ہیں۔ اسی طرح غزہ سٹی اور شمالی غزہ میں ہونے والے دیگر حملوں میں مزید 26 افراد لقم اجل بنے۔ یہ تمام حملے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے اس بیان کے بعد شدت اختیار کر گئے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیلی فوج حماس کو مکمل شکست دینے کے لیے غزہ میں پوری قوت سے داخل ہو چکی ہے۔ مارچ 18 کو ختم ہونے والی 2 ماہ کی جنگ بندی کے بعد اسرائیل نے ایک بار پھر اپنے حملوں میں شدت پیدا کی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 2876 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 7800 سے زائد زخمی ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہونے والی اس جنگ میں اب تک غزہ میں 53,010 فلسطینی شہری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسرائیلی حملوں نے غزہ کے واحد کینسر اسپتال غزہ یورپین اسپتال کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ اسپتال کے حکام نے بتایا کہ اسپتال کی سڑکیں ملبے میں بدل چکی ہیں اور اندرونی شعبے بھی تباہ ہو چکے ہیں، جس کے باعث مریضوں کا علاج بند ہونے کے قریب ہے۔ ادھر غزہ کی سول ڈیفنس کے ترجمان محمود بسال کے مطابق ہزاروں شہری اب کھلے آسمان تلے سڑکوں پر اور ملبے پر رات گزارنے پر مجبور ہیں۔ خوراک، پانی، بجلی، سب کچھ ناپید ہو چکا ہے۔ نہ کوئی پناہ، نہ کوئی امید۔ غزہ ایک کھلی جیل بن چکا ہے، جہاں موت، بھوک، پیاس اور خوف کا راج ہے۔ عالمی برادری کی خاموشی سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ آخر یہ ظلم کب رکے گا؟